एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग अपनी जो क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से, क्योंकि हम लोग दबिस्तान के बाद सीधा पढ़ते हैं क्या, कॉलेज। और आज हमारे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो आगाज है वो होता है कहाँ पर, कलकत्ता में। और किसके हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में कायम किया जाता है? लॉर्ड लॉर्ड वेलेजरी के हुक्म से। लॉर्ड वेलेजली के हुक्म से जो है वो कॉलेज को जो है वो कायम किया जाता है। कब कायम किया जाता है? कायम किया जाता है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के हुक्म से कलकत्ता में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कायम किया जाता है। हालांकि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, कॉलेज बनने से पहले क्या था, कोई बच्चा बता सकता है? सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज बंद होने के बाद ये क्या बना? कॉलेज पहले था, उसके बाद ये क्या बना? उसके बाद ये बन गया क्या, म्यूजियम। क्या बना ये? उसके बाद म्यूजियम बना। क्योंकि आपको पता है जब 1857 की गदर हुई उसके आसपास, यानी कि 1854 में, 1854 में क्या हो गया, ये हमेशा के लिए बंद हो गया। और ये बंद किसने किया? ये बंद किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। ये जो लॉर्ड था, लॉर्ड डलहौजी, इसने जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो सबसे ज्यादा क्या किए, काम किए, सबसे ज्यादा। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया इंडिया में। लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक विभाग बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने ही रेलवे की शुरुआत की। रेलवे की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने की। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी अगर हड़प नीति ना चलाता, क्या ना चलाता, हड़प नीति, तो ये बहुत अच्छा क्या माना जाता, लॉर्ड माना जाता। यानी कि इसने जन कल्याण, यानी कि आवाम के लिए इन्होंने जो है वो बहुत सारे क्या किए थे, काम किए थे। लेकिन इसकी जो हड़प नीति थी, वो क्या थी, वो बड़ी खराब हो गई। और इस वजह से जो है ये लोगों में ज्यादा क्या नहीं हुआ, मकबूल नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आ सकता है या आप लोग याद रख सकते हैं कि जितने भी लॉर्ड हुए हैं उसमें जो सबसे भारतीयों का प्रिय रहा है या इंडियंस का प्यारा रहा है, वो रहा है लॉर्ड रिफन। लॉर्ड रिपन, ये जो है वो सबसे प्यारा रहा है। और इसने जो है वो हमेशा इंडियंस की क्या की है, भलाई की है, लॉर्ड रिपन ने। ये सबसे प्रिय लॉर्ड रहा है, जो रहा है 1881 के आसपास। ठीक, चलिए, ये तारीख का मसला है, किसी और दिन गुफ्तगू करें। तो इस तरीके से 1800 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। और 1854 में क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि तकरीबन 54 साल तक इसने क्या दी, अदबी खिदमत दी। और इसी कॉलेज से, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से ही, फोर्ट विलियम कॉलेज से ही क्या शुरू होती है, जदीद नस्ल का जो है वो दौर शुरू होता है। जदीद नस्ल का जो दौर है वो यहीं से शुरू होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज से। अब यहाँ से कैसे होता है, तो इसके जो प्रिंसिपल थे, यानी कि एक तो होते हैं जिन्होंने इसे कायम किया। अब इस कायम करने के लिए एक चाहिए थी हमें किसकी जरूरत, प्रिंसिपल की। किसकी, प्रिंसिपल की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक कमेटी थी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। तो उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बनाया किसे, डेविड ब्राउन को। डेविड
ब्राउन। डेविड ब्राउन जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या बने, पहले प्रिंसिपल बने, डेविड ब्राउन। अब प्रिंसिपल बनने के लिए दो चीजों की क्या होनी चाहिए थी, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी। पहली ये कि वो सिटीजन ऑफ इंग्लैंड हो, यानी कि वो इंग्लैंड का निवासी हो, इंग्लैंड का बाशिंदा हो। इसके बाद वो पोप ऑफ चर्च हो, पोप ऑफ चर्च। इट मीन्स वो क्या हो, पादरी हो। क्या हो, पादरी हो, और पादरी भी कहाँ का, पोप ऑफ चर्च। ये दो चीजें जो है उसमें होनी लाजमी थी, और यही क्या थी, डेविड ब्राउन थे जो वहां के क्या बने, पहले प्रिंसिपल बने। अब इन प्रिंसिपल का जहन जो है वो बहुत तेज था, तो इन लोगों ने क्या किया, खास तौर पे डेविड ब्राउन ने, कि इन्हें जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज को अलग अलग डिपार्ट में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। जिसमें अगर हम लोग बात करें उर्दू अदब में, तो उर्दू अदब में जो सबसे अहम डिपार्ट माना गया, वो माना गया शोबाए हिंदुस्तानी। शोबाए हिंदुस्तानी, शोबाए हिंदुस्तानी को जो है वो डेविड ब्राउन ने क्या किया, कायम किया। अब आप लोग भी देखते हैं, प्रिंसिपल सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के स्कूल चलाता है, लेकिन अगर देखा जाए स्कूल को चलाने के लिए हमें असातिज़ा की जरूरत पड़ती है बहुत सारी। तो इसीलिए शोभा हिंदुस्तानी को चलाने के लिए उन्हें जो है वो एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान की जरूरत थी। तो डेविड ब्राउन की जो नजर पड़ी किस पर, जॉन गिलक्रिस्ट पर। जॉन गिलक्रिस्ट, जो पेशे से क्या था, पेशे से डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था। अब डॉक्टर को क्या होता है, लोगों को इलाज करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं कि कितने बच्चे जो है वो इस बात को सही से पकड़ पाते हैं। यहाँ पता चलेगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, या आप कितने सुलझे हुए बच्चे हैं। डॉक्टर को इलाज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था उस वक्त में, असिस्टेंट सर्जन। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे बताइए, आगे खान के अलावा। पेशेंट, अच्छा, मरीज, समझ गया बेटा। और जवाब दीजिए भाई। हाँ हाँ, पेशेंस तो हो गया मलका यास्मीन। अच्छा, आप मान के चलिए आप मरीज हैं, तो आप हेल्पर नहीं, तो आप डॉक्टर से पहले जाते हैं। जब डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो पहले डॉक्टर पूछता है, ठीक है, उसके बाद ही तो आप बताते हैं न? तो जब आप बताते हैं तो सबसे जरूरी ये हुआ ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या बीमारी है। और इस बात को जानने के लिए दोनों में बात होना जरूरी, यानी कि कम्युनिकेशन, तभी तो वो उसका इलाज करेगा। तो यहाँ पर जो डॉक्टर था, जो इसका नाम जॉन गिलक्रिस्ट था, जो डॉक्टर की हैसियत से हिंदुस्तान आया था 1799 में, 1799 में ये एज अ डॉक्टर आया था। तो ये लोगों के बीच जा जाके क्या करता था, बातचीत करता था। तो इसीलिए इसकी जो पकड़ हो गई थी, वो हिंदुस्तानी जबान पर अच्छी खासी हो गई थी। अब क्योंकि लोगों के पास जाना, लोगों का हाल चाल पूछना, भाई बीमारी क्या है, बीमारी कैसे ठीक होगी, वो तो सानवी चीजें हैं, यानी कि वो सेकेंडरी चीजें हैं। पहली तो यही है कि उनसे बातचीत की जाए, ताकि हमें पता चल सके कि सामने वाला मरीज जो है वो हमें कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा। हो सकता है वो आपसे ना इलाज कराना चाह रहा हो। तो डेविड ब्राउन ने जॉन किलकिस को देखा कि वो लोगों से ज्यादा घुला मिला हुआ है, ज्यादा बातचीत करता है, और जबान का भी पारखी है, और उसे जो है वो हिंदुस्तानी जबान जो है वो पहले से ही पसंद थी। तो ये सब चीज देख के डेविड ब्राउन ने जो है वो शोभा हिंदुस्तानी का जो सदर है, या कह सकते हैं शोभा हिंदुस्तानी का
जो प्रिंसिपल है वो बनाया जॉन गिलक्रिस्ट को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉन गिलक्रिस्ट ही क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल है, जबकि ऐसा नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल डेविड ब्राउन है। शोभा हिंदुस्तानी का जो सदर है या प्रोफेसर है वो जॉन गिलक्रिस्ट है। जो कहाँ के रहने वाला था, ये रहने वाला था स्कॉटलैंड का। कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा, ये रहने वाला है स्कॉटलैंड का। और स्कॉटलैंड में ही इसकी पैदाइश हुई है 1759 में। और इसका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है पेरिस में। कब हुआ है? 1841 में, 1841 में। पेशा क्या था इसका? डॉक्टरी था, यानी कि ये तिब में महारत हासिल रखता था। अगर डॉक्टरी ना आए तो तिब आप लोग जो है वो आंसर लगा सकते हैं। और ये उसी की मुलाजमत के लिए हिंदुस्तान आया था जिसकी पहचान डेविड ब्राउन ने की, और उनको जो है वो शोभा हिंदुस्तानी का क्या बना दिया, सदर बना दिया। अब सदर बनाने के साथ साथ ये कुछ साल तक तो रहे, उसके बाद इनका क्या हो गया, तबादला हो गया, और ये वापस कहाँ चले गए, अपना इंग्लैंड चले गए। और उनके बाद यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट के बाद जो शोभा हिंदुस्तानी के सदर बने उनके आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे जेम्स म्यूट, जेम्स म्यूट। इसके अलावा विलियम हंटर, विलियम हंटर। इसके बाद विलियम टेलर, विलियम टेलर। जो दिल्ली कॉलेज का टेलर है वो अलग है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद थॉमस रोबक। ये जो है कुल मिला के 5 क्या हो गए, शोभा हिंदुस्तानी के सदर रहे तकरीबन 54 साल तक। जेम्स म्यूट, विलियम हंटर, विलियम टेलर और थॉमस रोबक। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है तो डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, आपने भी पता होगा कि जब कोई प्रोफेसर होता है, क्या होता है, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि एचओडी होता है। क्या होता है? एचओडी होता है। जैसे जेएनयू के जो एचओडी है वो कोई और है, ठीक है। इसके अलावा डीयू के जो एचओडी हैं उर्दू डिपार्टमेंट के, वो अलग है। जामिया के अलग हैं, और अलीगढ़ के क्या है, अलग। लेकिन एचओडी के साथ साथ एचओडी को जो है वो कुछ लोग और चाहिए होते हैं। जैसे एक बच्चा बता रहा था, असिस्टेंट चाहिए होता है, और एक होता है एसोसिएट, एसोसिएट। तो ये सारी चीजें इन्हें चाहिए होती हैं। तो जॉन गिलक्रिस्ट को भी चाहिए होती हैं, और उन्हें हम लोगों ने बनाया है इसमें। वो बनाया है मीर मुंशी, मीर मुंशी और नायाब मीर मुंशी, ठीक है। मुंशी या नायाब मीर मुंशी, तो ये असिस्टेंट होते हैं और असिस्टेंट एसोसिएट होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 2 पद और बनते हैं, मीर मुंशी, नायब मीर मुंशी, मीर मुंशी, मुंशी के बाद नायब मीर मुंशी, इसके बाद सिर्फ मुंशी, और उसके बाद नायब मुंशी। ये जो है वो 4 पद या 4 ओहदे जो है वो इसमें क्रिएट किए जॉन गिलक्रिस्ट ने, ताकि वो एक अच्छे खासे टीम बना सके। जो मीर मुंशी है वो होता है मुख्य, जो मेन होता है, जो असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। तो जो मीर मुंशी है, कभी कभी इसकी जो है वो तनख्वाह पूछ ली जाती है कि मीर मुंशी की फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या तनख्वाह थी। तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगी 200 रुपये। और यहाँ पे स्टार बना के ये भी लिख लीजिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला मीर मुंशी कौन था। तो आंसर हो जाएगा मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी को पहले मीर मुंशी थे जिनको 200 रुपये मिलते थे। वहीं जो नायाब मीर मुंशी थे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उप, या कह सकते हैं वाइस, तो उन्हें की जो तनख्वाह थी नायाब मीर मुंशी की,
وہ تھی محض 80 روپے۔ اس کے علاوہ جو صرف اور صرف منشی تھے ان کی ہو جاتی ہے 40 روپے، اور جو نایاب منشی تھے ان کی ہو جاتی ہے 30 روپے۔ اور یہ جو تنخواہ تھی یہ کیا تھی؟ محض مہینے وار تھی، یعنی کہ ان کو مہینے کی طرف سے جو ہے وہ یہ سارے پیسے ملتے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا ہو گئی؟ ایک پوری ٹیم بن گئی، میر منشی بھی ہو گئے، نایاب میر منشی بھی ہو گئے، منشی بھی ہو گئے، اور نایاب میر منشی بھی ہو گئے۔ تو انہی ٹیم کا جو سب سے اعلیٰ سدسیہ تھا وہ تھا میر منشی۔ میر منشی کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو لانا، اور لوگوں کو لانے کے بعد ملاقات کروانا جون گلکرسٹ سے۔ تو یہ جو میر منشی تھا پہلا، اور انہوں نے یعنی کہ جن کا نام میر بہادر علی حسینی ہے، انہوں نے ہی میر امن کی کیا کروائی تھی؟ ملاقات کروائی تھی۔ کس سے کروائی تھی؟ جان گلکرسٹ سے۔ کئی بار ایگزام میں سوال آیا ہے کہ جان گلکرسٹ تک کی رسائی میر امن کی کس نے کرائی یا کس کے ذریعے ہوئی؟ تو آنسر ہو جاتا ہے میر بہادر علی حسینی کے حوالے سے، یا میر بہادر علی حسینی کے ذریعے سے کیا ہوا؟ جان گلکرسٹ تک کیا ہوئی؟ رسائی ہوئی۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی اور بہت لوگوں کی ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ فورٹ ولیم کالج کا جو سب سے بڑا اور جو سب سے مشہور نثر نگار مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے یہی میر امن، اس لیے جو ہے وہ ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب میر امن جو ہے وہ مشہور تو ہے، لیکن میر امن نے جو ہے وہ سب سے پہلی کتاب نہیں لکھی ہے فورٹ ولیم کالج میں۔ تو فورٹ ولیم کالج میں جو سب سے پہلے کام کرنا شروع کیا وہ شروع کیا تھا میر شیر علی افسوس نے۔ فورٹ ولیم کالج میں جو سب سے پہلے کام کرنا شروع کیا وہ کیا تھا میر شیر علی افسوس نے۔ ٹھیک ہے، اب میر شیر علی افسوس کی بات کرتے ہیں جو ایگزام کے حوالے سے اہم۔ ٹھیک ہے، میر شیر علی افسوس جیسے شیر علی افسوس، تو ان کی جو کتابیں ہیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں وہ 3 ہیں جو ایگزام میں آتی ہی آتی، جس میں پہلی پوچھی جاتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج سے جو وہ کتاب کا نام بتائیے جو پہلی بار شائع ہوئی، یا فورٹ ولیم کالج سے شائع ہونے والی پہلی کتاب۔ تو آنسر ہو جاتا ہے باغ اردو۔ باغ اردو فورٹ ولیم کالج سے شائع ہونے والی کیا ہے؟ پہلی کتاب ہے۔ اور یہ کب شائع ہوئی؟ یہ ہوئی کتاب 1801 کے آس پاس۔ ٹھیک، 1801 کے پاس میر شیر علی افسوس نے فورٹ ولیم کالج کی پہلی کتاب شائع کی، جس کا نام کیا تھا؟ باغ اردو۔ کیا ہے؟ باغ اردو، جو کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ جان گلکرسٹ کے فرمائش پر۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب شائع ہوئی جس کا نام رکھا آرائش محفل۔ آرائش محفل، اور یہ ہوئی 1805 میں۔ آرائش محفل، اور آرائش محفل جو ہے وہ کیا ہے؟ تبازاد نہیں بلکہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ اور میر شیر علی افسوس نے آرائش محفل کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے خلاصۃ التواریخ کا۔ خلاصۃ التواریخ کا جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے خلاصۃ التواریخ کا۔ اور یہ کب لکھی؟ 1805 میں۔ اس کے بعد ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے جس کا نام رکھا گیا کلیات افسوس۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی نظمیں اور ان کی جو شاعری ہے وہ سارے کی سارے اس میں شامل ہیں کلیات افسوس میں۔ کلیات افسوس میں۔ اس کے علاوہ یہ جو ان کی کتاب تھی باغ اردو، یہ بھی جو ہے وہ ترجمہ تھی، اور یہ ترجمہ تھی گلستان کا۔ یہ ترجمہ تھی گلستان، ایک کتاب ہے اس کا ترجمہ تھی باغ اردو۔ تو اس طریقے سے میر شیر علی افسوس کا جو ہے وہ یہی ادبی خدمات ہے جو آپ سے ایگزام میں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلی تو ہو گئی
اس کے بعد آتی ہے وہ شاعر یا وہ مصنف جس نے فورٹ ولیم کالج کے لیے سب سے زیادہ کتابیں لکھی. کا آنسر ہو جائے گا حیدر بخش حیدری. حیدر بخش حیدری انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں فورٹ ولیم کالج کے لیے. فورٹ ولیم کالج کے لیے کوئی بچہ بتا سکتا ہے حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج کے لیے کتنی کتابیں لکھی؟ کل تعداد بتانی ہے ان کو. کلیات افسوس کب شائع ہوا؟ اتنا امپورٹینٹ نہیں ہے بیٹا. حیدر بخش حیدری نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے ہم نے بیر شیر علی افسوس نے 3 لکھی ہے اسی طریقے سے حیدر بخش حیدری نے کتنے لکھی ہے؟ چلیے آپشن دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اسے صحیح طریقے سے کر پائیں. اے بی سی اور ڈی یہ 4 آپشن ہے. اب لگائیے آنسر. 41 43 45 اور 47. بی 43 رابعہ اور عاقب خان. باقی بچے ملکہ یاسمین شاد انصار کیف مرزا. لگ رہا ہے سارے بچے جو ہے وہ سحری کھا کے سو گئے اس لیے کلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئے. بی بی بھیڑ چال مت چلو. ابھی نیند کھلی ہے کوئی بات نہیں. آنسر ہو جائے گا سی 45. کتنی ہے 45؟ ہاں جاگی ہوئی ہیں تبھی تو کلاس میں ہے. صرف جاگی ہوئی ہیں دماغ پھر بھی سو رہا ہے تبھی آنسر غلط دیا. جاگو موہن پیارے جاگو صبح ہو گئی. ہاں، شریر کا جاگنا امپورٹینٹ نہیں ہے دماغ کا جاگنا امپورٹینٹ ہے. چلو پھر واپس آ جاتے ہیں. حیدر بخش حیدری نے تقریباً 45 کتابوں کے آس پاس جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. اب 45 کی 45 تو نہیں لکھ رہی ہے لیکن پھر بھی جو ایگزام میں آسی ہے اسے جو ہے وہ ہم لوگ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے چلے تو ان کی کچھ تصنیفیں ہیں جو لکھنی ہے. جیسے قصہ محرومہ. قصہ محرومہ یہ کیا ہے ان کی تصنیف ہے. سارے کی ساری انہوں نے جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے جو صوبہ ہندوستانی کے صدر ہیں جان گلکرس کی فرمائش پر لکھی ہے. اس کے بعد قصہ لیلا مجنو. قصہ لیلا مجنو. اس کے بعد موسٹ امپورٹینٹ طوطا کہانی. طوطا کہانی امپورٹینٹ ہے ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا طوطا کہانی. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آرائش محفل. آرائش محفل ہم نے ابھی آرائش محفل لکھی تو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ آرائش محفل پہلے کس نے لکھی؟ میر شیر علی افسوس نے لکھی یا حیدر بخش حیدری نے لکھی پہلے؟ تو یاد رکھ لینا پہلے جو آرائش محفل لکھی ہے وہ لکھی ہے حیدر بخش حیدری نے. کب لکھی؟ 1801 میں. اور میر شیر علی افسوس نے لکھی ہے 1805 میں. نام ایک ہے لیکن دونوں نے جو ہے وہ الگ الگ کتاب کا ترجمہ کیا ہے. وہاں کیا تھا خلاصۃ التواریخ کا اور حیدر بخش حیدری نے جو ترجمہ کیا ہے
आरائش महफिल का, वो क्या है? किस्सा हातिम ताई से। किस्सा हातिम ताई का। तो दोनों बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए हैदर बख्श हैदरी ने आरائश महफिल का तर्जुमा किससे किया, तो आंसर होगा हातिम ताई से। पूछा जाए मीर शेर अली अफसोस ने आलाइश महफिल का तर्जुमा किससे किया है, तो आंसर हो जाएगा खुलासतुत तवारीख। कब किया आलाइश महफिल का तर्जुमा? हैदर बख्श हैदरी ने 1801 में किया, और मीर शेर अली अफसोस ने 1805 में किया। तो पहले किसने किया है? तो पहले किया है हैदर बख्श हैदरी ने। तो ये बात भी आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा गुलजार दानिश। गुलजार दानिश। गुलजार दानिश के बाद गुले मगफिरत। गुले मगफिरत। गुले मगफिरत। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट लिख लीजिएगा हफ्ताए पीकर। हफ्ताए पीकर। बस ये कुछ किताबें हैं जो आप लोगों को एग्जाम के हवाले से याद रखनी है, हैदर बख्श हैदरी के हवाले से। सबसे पहले किसने लिखा, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे ज्यादा किसने लिखा, वो आप लोगों ने लिख लिया। लेकिन जो सबसे मशहूर है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो लिख लीजिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे मशहूर मुसन्निफ। सबसे मशहूर मुसन्निफ। तो आंसर हो जाएगा मीर अमन। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर तसनीफ। आंसर हो जाएगी बागो बहार। बागो बहार। इसके बाद उर्दू अदब की सबसे मशहूर दास्तान। आंसर हो जाएगी बागो बहार। क्या हो जाएगी? बागो बहार। तो मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर मुसन्निफ हैं। उनकी किताब बागो बहार सबसे इम्पोर्टेंट है। और उर्दू अदब की सबसे मशहूर दास्तान भी कौन सी है? बागो बहार। हालांकि फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल गुजारे, मीर अमन ने, और इन 5 सालों में महज 2 किताबें लिखी, जिसमें से पहली लिखी बागो बहार। बागो बहार जो क्या है? तर्जुमा है किस्सा चाह दरवेश का। किस्सा चाहर दरवेश का। और दूसरी है गंज खूबी। क्या है? गंज खूबी। और गंज खूबी क्या है? ये भी तर्जुमा है, एक किताब है जिसका नाम है इखलाक मोहसिनी। इखलाक मोहसिनी। ये दोनों किताबें हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार 1801 में लिखना शुरू किया गया था, और 1802 में मुकम्मल हो गई, और 1803 में इसका काम शुरू हुआ, और 1804 में ये क्या हुई? शाये हुई। लेकिन अगर 1803 और 1804 आ जाए तो आंसर 1803 लगाना है कि 1803 में क्या हुई? शाये हुई। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? और इनके हवाले से जितनी भी बातें हैं वो हम लोग जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सारे पढ़ चुके हैं, बागो बहार के हवाले से जो दास्तान है। ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है? एक सवाल पूछ लेता हूँ बस। बागो बहार में जो नकाब पोश होता है उसका क्या नाम होता है? जो नकाब पोश होता है उसका क्या नाम होता है? बस एक सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल, अली मुर्तजा। बहुत बढ़िया। अमडी अंजार। अली मुर्तजा नाम होता है। शाबाश। और जैसे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर संडे को क्लास ले लीजिएगा, मैं संडे को क्लास ले रहा हूँ।
اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ کی تھی سر، تنقید کا بھی ٹیسٹ لے لیجیے، بڑی مہربانی۔ تو کلاس کے بعد آپ لوگوں کا تنقید کا بھی ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کبھی آپ لوگ سوچے کہ سر بھول گئے ہیں اپلوڈ کرنا، اپلوڈ کرنا نہیں بھولا ہوں، نہ ہی میں بھولتا ایسی چیزیں۔ جب مسئلہ پڑھائی کا ہوتا ہے لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو تنقید کا ٹیسٹ ہوگا ابھی 9 بجے، جو شام کا 11-12 بجے تک رکھوں گا اس کا، ٹھیک ہے؟ صبح میں اس لیے نہیں رکھا کیونکہ صبح سے اٹھیں گے ہی نہیں آپ لوگ، اور پھر آپ کو بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ، رابعہ مظفر پوری کہہ رہی ہے مجھے لگا شاید سر بھول جائیں گے، نہ نہ، ٹھیک نہ، چلے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اور سب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے، ان کی ایک ایک یا دو دو کتابیں جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، جیسے میر بہادر علی حسینی، یہ ظاہر سی بات ہے منشی ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ لکھنے کا کم تھا، اور ان پر جو ہے وہ سنبھالنے کا زیادہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ کام ایسے کیے ہیں جو ایگزام میں آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کا ترجمہ کیا، حالانکہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، بہت سارے لوگ تھے اس میں، تو انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کے بعد جو مثنوی ہے سحر البیان، سحر البیان جو مثنوی ہے وہ نثر میں وہ شاعری میں لکھی گئی ہے، اس کو نثر میں ترجمہ کیا ہے کس نے؟ میر بہادر علی حسینی نے، اور اس کا نام رکھا نثر بے نظیر، نثر بے نظیر، یعنی کہ یہ نثر میں لکھی گئی انہوں نے، اور ویسے ہی شاعری میں ہے تو انہوں نے جو ہے وہ نثر میں لکھی جس کا نام رکھا نثر بے نظیر۔ تو آنسر ہو جائے گا اس کا میر بہادر علی حسینی، کیا ہے؟ میر بہادر علی حسینی۔ اس کے بعد مفر القلوب، مفر القلوب، یہ بھی ان کی تصنیف ہے، اور اس کے بعد اخلاق ہندی، اخلاق ہندی، اخلاق ہندی، یہ بھی کیا ہے ان کی تصنیف ہے دونوں کی۔ ہاں رابعہ بیٹا بے فکر رہی، کلاس کے بعد کرو، آپ کہیں تو ابھی کلاس کا اسٹاپ کر کے اپلوڈ کر دوں؟ بتائیے، کلاس اتنی ضروری نہیں ہے تو میں تو ابھی کر دوں گا، کلاس کو یہیں اسٹاپ کر کے ابھی ٹیسٹ لے لیتا ہوں، وہی ہوتا ہے نا کہ سحری خالی ہے اور فکر ہو گئی افطار کی کہ افطار میں کیا کیا ملے گا، پکوڑی ملے گی، شکنجی ملے گی، بریڈ پکوڑا ملے گا، کچری آئیں گی، فروٹس آئیں گے، کھجور آئیں گے، پر مطلب تو یہ ہے کہ پکوڑی کو بنائے گا کون؟ کھانے کا تو من کر رہا ہے، بنائے گا کون؟ تو ٹیسٹ دینے کا تو من کر رہا ہے، ہاں، تو اپلوڈ کون کرے گا؟ اپلوڈ میں کروں گا، اب بھائی جب بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ایسے تھوڑی کہ ذرا سی فاؤنڈیشن لیا نو پٹ 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 منہ پہ مارا، چلو بھائی ہو گیا میک اپ۔ تھوڑا سا صبر کرو، جب میں بھولا نہیں ہو تو کیسے ٹیسٹ کو کر سکتا ہوں؟ چلیے، تو یہ ہو گئے میر بہادر علی حسین، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کی ایک ایک تصنیفیں ہیں، وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا، جیسے نہال چند لاہوری کی، نہال چند لاہوری کی تصنیف ہے، ان کی تصنیف ہے جس کا نام ہے مذہب عشق، مذہب عشق، اور یہ جو ہے وہ ترجمہ ہے کس کا؟ قصہ گل بکاولی کا، قصہ گل بکاولی کا، یہ ہے قصہ گل بکاولی کا نثر میں،
جو کس نے کیا ہے؟ نہال چند لاہوری نے۔ اگر پوچھا جائے قصہ گل بکاولی کا شاعری میں کس نے کیا ہے، تب آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تب جو ہے وہ دوسرا ہو جائے گا۔ ہاں، تب ہو جائے گا دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے سیف الملوک و وہ گلزار نسیم۔ دیا شنکر نسیم کی ہے گلزار نسیم، وہ قصہ گل بکاولی کا شاعری میں ترجمہ ہے، اور یہ مذہب عشق جو ہے وہ نثر میں ہے۔ پوچھا جاتا ہے پہلے کس نے کیا، تو ظاہر سی بات ہے فورٹ ولیم کالج پہلے آیا ہے، دیا شنکر نسیم بعد میں آئے ہیں۔ تو دیا شنکر نسیم نے بعد میں کیا ہے، پہلے نہال چند لاہوری نے کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، مظہر علی خان والا۔ مظہر علی خان والا، ان کا بھی تعلق جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے ہے، اور ان کی جو تصنیف ایگزام میں پوچھی جاتی ہے وہ ہے بیتال پچیسی۔ بیتال پچیسی، بیتال پچیسی۔ اس کے بعد لطائف و ظرائف۔ لطائف و ظرائف، لطائف و ظرائف، یہ ہے مظہر علی خان والا کی تصنیف، اور یہ دونوں ہی کتاب آپ کے ایگزام کے حوالے سے یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد قاسم علی جوان۔ قاسم علی جوان، قاسم علی جوان، ان کی تصنیف ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، یہ والی ضرور پوچھی جاتی ہے، اور وہ ہے شکنتلا۔ کون سی ہے؟ شکنتلا، قاسم علی جوان، یہ ترجمہ کیا تھا شکنتلا کا قاسم علی جوان نے۔ اس کے بعد سنگھاسن بتیسی، اس پہ بھی ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، سنگھاسن بتیسی، سنگھاسن بتیسی، سنگھاسن بتیسی، سنگھاسن بتیسی، یہ بھی ان کی تصنیف ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ فورٹ ولیم کالج سے ہے، قاسم علی جوان کا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، مرزا علی لطف۔ مرزا علی لطف، ان کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے ہے، اور ان کی تصنیف ہے گلشن ہند۔ کیا ہے؟ گلشن ہند، جو اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہے، جو اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہے، اور یہ کب لکھا گیا؟ 1801 میں۔ کس کی فرمائش پر لکھا گیا؟ جان گلکرچ کی فرمائش پر لکھا گیا، اور یہ تبصرات نہیں تھا بلکہ ترجمہ تھا، اور ترجمہ تھا گلزار ابراہیم کا۔ گلزار ابراہیم کا کیا تھا؟ یہ ترجمہ تھا، جب مرزا علی لطف نے جان گلکرچ کے نام پر کیا تھا۔ ٹھیک، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے۔ اس کے علاوہ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے یا ہے، تو آگے کے جو رائٹر ہیں ان کے صرف نام نام لکھ لیجیے گا، زیادہ مت لکھ لیجیے گا، جیسے مولوی اکرام علی، منشی کہہ رہا، بینی نارائن، بینی نارائن، محمد فطرت، محمد فطرت، محمد فطرت کے بعد مولوی امانت اللہ، مولوی امانت اللہ، مرزا جان تپش، مرزا جان تپش، اور للو لال جی، اور للو لال جی۔ ٹھیک،
یہ باتیں ہو گئی آپ لوگ. تو اس طریقے سے آپ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. یہاں تک کسی بچوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے. ادروائز آج کی کلاس ابھی اور چلے گی. اودھ پنچ موسمہ خاتون کیا ہے؟ اودھ پنچ میں بتائیے مجھے. کلاس میں سب چیٹ کر رہے تھے تب. کب؟ مجھے نہیں پتا بیٹا. میں فالتو کی چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں. فسان آزاد رسالے سے کیا دقت آ رہی ہے اس میں؟ کہ فسان آزاد اودھ اخبار میں شائع ہوتی تھی. جب میں نے آپ کو فسانہ آزاد پڑھایا تھا تب اس میں کیا لکھوایا؟ فسانہ آزاد لکھوایا یا وہ اودھ پنچ لکھوایا تھا یا اودھ اخبار لکھوایا تھا؟ دیکھو، رابعہ نے بھی اودھ اخبار بتایا، ملکہ یاسمین نے بھی اودھ اخبار بتایا. جو رتن ناتھ شرشار ہیں وہ دونوں سے وابستہ رہے ہیں، اودھ اخبار سے بھی اور اودھ پنچ سے بھی. تو آنسر جو ہے وہ اودھ اخبار ہی صحیح ہوگا، اودھ پنچ نہیں ہوگا. ٹھیک. چلیے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف. چھوٹا سا ٹاپک لیکن امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارا دہلی کالج. کیا ہے؟ دہلی کالج. فورٹ ولیم کالج کی قائم کی گئی ہماری 1800 میں. اس کے 25 سال بعد 1825 میں کیا ہوا؟ یہ دہلی کالج قائم کیا گیا دہلی میں. حالانکہ یہ دہلی میں 1825 سے دہلی کالج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مدرسہ تھا جو چلتا تھا تقریباً 1799 کے آس پاس. اس کو جو ہے وہ مدرسہ بنایا گیا تھا، اور اس مدرسے کا نام تھا غازی الدین مدرسہ یا غازی مدرسہ. غازی الدین مدرسہ یا غازی مدرسہ، جس کا جو ہے ایک مدرسہ تھا دلی 6 میں، صدر بازار سے پہلے. غازی الدین کے جو اس کے چیئرمین تھے یا اس کے محتمم تھے وہ تھے غازی الدین، اور وہ جو ہے وہ مدرسہ چلاتے تھے. لیکن 1800 میں جب فورٹ ولیم کالج قائم کر لیا گیا، اس کے بعد انگریزوں نے دہلی پر کیا کرنا شروع کیا؟ اپنا قبضہ زمانہ جو ہے وہ شروع کر دیا آہستہ آہستہ. کیونکہ دہلی حکومت یا برٹش حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ ہندوستان میں اپنا سامراجیہ، اپنا حکومت جو ہے وہ قائم کر رہی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، حکومت کرنے کے لیے ضروری کیا تھا؟ پڑھا لکھا ہونا. اب اتنا بڑا ملک تھا تو اس میں ایسے تو ہے نہیں صرف ایک جگہ ایک ادارے کو قائم کر دیا تو کام بن جائے گا. اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے برٹشر کو انڈیا میں لانا بہت مشکل تھا. تو اسی لیے دہلی کالج کا کام یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ انگلش افسر کو، یعنی کہ انگریزوں کو کیا سکھائی جائے؟ تعلیم سکھائی جائے ہندوستانی. یعنی کہ ہندوستانی زبان سکھانے کا یہ مقصد تھا. ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے
کہ دہلی کالج کا مقصد کیا تھا؟ تو ہندوستانی افسروں کو ہندوستانی زبان سکھانا۔ وہیں اگر پوچھا جائے فورٹ ولیم کالج کا کیا تھا، تو فورٹ ولیم کالج تھا ہندوستانی زبان کتابوں کا ترجمہ کرنا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن دہلی کالج کا جو کام تھا وہ صرف اور صرف تھا انگریزوں کو ہندوستانی زبان سے کیا کرانا، روبرو کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی لوگ ہیں ان کو انگلش زبان یا مغربی علوم، یعنی کہ مغربی علم سے کیا کرانا، سرفراز کرانا ہندوستانیوں کو بھی، تاکہ ہمیں جو ہے وہ باہر سے لوگ کیا نہ کرنا پڑے، اسے ہائر نہ کرنے پڑے۔ تو اسی لیے ہندوستانی زبان سکھانے کا اور ہندوستانوں کو مغربی زبان سکھانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا 1825 میں۔ لیکن یہ جو مدرسہ تھا، مدرسہ غازی الدین، اس کو 1823 میں برٹش حکومت نے اپنے زیر اثر لے لیا، اور اس کا جو ہے وہ ایک پرنسپل بنایا جس کا نام رکھا ولیم ٹیلر۔ ولیم ٹیلر غازی الدین کے مدرسے کو ہیک کر کے ولیم ٹیلر کو جو ہے وہ اس کا کیا بنایا گیا، پہلا پرنسپل بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ پرنسپل بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا گیا۔ حالانکہ اس میں فورٹ ولیم کالج کی طرح الگ الگ جو ہے وہ شعبے نہیں بنائے گئے تھے، سارا جو کام ہے صرف اور صرف انہی کے اوپر ذمہ تھا، ولیم ٹیلر پر۔ اور ولیم ٹیلر کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ بہت سارے کیا رہے، پرنسپل آتے رہے اور پرنسپل جاتے رہے، پرنسپل آتے رہے اور پرنسپل جو ہے وہ جاتے رہے۔ اس میں سے ایک دو پرنسپل جو ہے وہ اہم ہے، وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں لکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے ہیں ولیم ٹیلر۔ ولیم ٹیلر ولیم ٹیلر کے بعد مسٹر بیتورس۔ مسٹر بیتورس مسٹر بیتورس کے ہیں، اس کے پرنسپل تھے۔ اور ان کے بعد اسپینگر مسٹر بیتورس کے بعد پرنسپل بنے اسپینگر۔ یہ بھی کیا تھے؟ اس کے دہلی کالج کے پرنسپل تھے۔ اس کے بعد اسپینگر کے بعد جے کارگل یہ بھی کیا بنے؟ پرنسپل بنے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ بنے مسٹر ٹیلر۔ یہ والا ٹیلر الگ ہے، یہ والا ٹیلر الگ ہے، اور اسی ٹیلر کی جو ہے وہ ہتیا، یا اسی ٹیلر کو جو ہے وہ مارا تھا کس نے؟ محمد حسین آزاد کے والد محترم مولوی باقر علی نے، ایسا جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یا ایسا ان پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت 1854 کی کیا شروع ہو رہی تھی؟ لڑائی شروع ہونے کے لیے تیار تھی، یا کہہ سکتے ہیں اس کے بیج جو ہے وہ بونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اسی کے بعد 1854 میں جب مسٹر ٹیلر کی الزام لگا قتل کا مولوی باقر علی پہ، تو برٹش حکومت نے کیا کیا؟ اس کالج کو جو ہے وہ بند کر دیا، اور اس کے کچھ سال بعد ہی کیا ہو گئی؟ 1857 کی غدر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ 1857 کی غدر ہو گئی، اور بس اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً 10 سال تک کیا رہا؟ بند رہا۔ اور 10 سال بند رہنے کے بعد 1864 میں 1864 میں اسے دوبارہ سے کیا کیا گیا؟ شروع کیا گیا۔ اور شروع کرنے کے بعد جو اس کے پرنسپل بنائے گئے 1864 میں، وہ تھے مسٹر ایڈمنڈ والمیٹ۔ مسٹر ایڈمنڈ والمیٹ یہ کیا بنائے گئے؟ اس کے پرنسپل بنائے گئے۔ اور ان کے بعد جو بنائے گئے وہ بنائے گئے پروفیسر ایلس۔ اور یہ کیا تھے؟ پروفیسر ایلس آخری پرنسپل تھے۔ اور اس کے بعد 1877 میں، یعنی کہ 1877 میں دہلی کالج کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ 1877 میں
دہلی کالج کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا، کیونکہ ان کا جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، پورا مقصد ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ لیکن تعلیم کا کام جو ہے وہ تب بھی چلتا رہا، اور جب دہلی کالج بند ہو گیا اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے شروع کیا گیا جو آج بھی ہے۔ دہلی کالج کا پہلا نام مدرسے سے تعلق تھا، مدرسہ غازی الدین کے نام سے، لیکن آج یہی ادارہ جسے ہم لوگ دہلی کالج کہتے ہیں چلتا ہے، وہ چلتا ہے کس سے؟ اینگلو عربک اورینٹل انٹر کالج، انٹر کالج کے نام سے چلتا ہے آج بھی۔ جب آپ لوگ یہ کلاس دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کا دہلی کالج آج اسی زمانے سے چلتا ہے، اینگلو عربک اورینٹل کالج۔ لیکن یہاں تک صرف 12ویں تک پڑھائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے اس میں؟ 12ویں تک پڑھائی ہوتی ہے۔ 12ویں سے آگے پڑھائی کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ ایک الگ بلڈنگ بنائی گئی، اور اس بلڈنگ کا نام رکھا گیا ڈاکٹر ذاکر حسین کالج۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کالج، یعنی کہ جو دہلی کالج ہے وہ آج بھی دو حصوں پر چلتا ہے، ایک اکیڈمک پہ چلتا ہے اور ایک کالج لیول پر یعنی کہ ہائر ایجوکیشن میں چلتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو جو ہے وہ دہلی کالج کا پرانا ہی روپ مانا جاتا ہے جو آج بھی چلتا ہے، اور اسی مرض سے جو ہے وہ کیا چلتی ہے؟ پڑھائی چلتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچے ڈی یو میں جائیں گے، تو ڈی یو میں جو ہے وہ ذاکر حسین کالج آپ کو ملے گا، آپ کو پریفرنس جو ہے وہ پوچھی جائے گی۔ اب دہلی کالج میں ایڈمیشن لینے سے فائدہ کیا ہے کہ آپ کا بھلے ہی ایڈمیشن ذاکر حسین کالج میں ہو، بھلے ہی، لیکن آپ کی جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ سارے کی ساری نارتھ کیمپس میں چلے گی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کالج میں اردو کی کلاسز نہیں چلتی ہے، سارے کی ساری آپ کی نارتھ کیمپس میں چلے گی۔ نام بھلے ہی آپ کا ذاکر حسین کالج میں ہو، ہاں ہاں، سی یو ٹی والے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں سب دہلی یونیورسٹی میں۔ کلاس آپ کی وہاں پہ ہوگی نارتھ کیمپس میں، جو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ وشو ودیالیہ کے پاس ہے، میٹرو اسٹیشن نیئر بائی وشو ودیالیہ ہے۔ بس وہاں پر ایک چیز کی کمی ہے ڈی یو میں، خاص طور پہ نارتھ کیمپس میں، کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ہاسٹل نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹ بڑھتی ہیں آپ کے کورسز کے حساب سے، اور سی یو ای ٹی میں جو ایم اے اردو کا کورس آتا ہے اس میں ایک فیمیل کی ہے اور ایک سیٹ صرف میل کی ہے، ایک میل اور ایک فیمیل کی ہے، تو باہر آپ کو رہنا پڑتا ہے، اس لیے بہت سارے بچے اوائڈ کرتے ہیں، اور وہ علاقہ جو ہے وہ پوری طریقے سے نان مسلم علاقہ ہے، تو اس لیے زیادہ تر بچے یا تو جامعہ کی طرف رہتے ہیں یا مصطفی آباد کی طرف رہتے ہیں یا کملا مارکیٹ میں رہتے ہیں، رہنا باہر ہی پڑتا ہے آپ کو اگر آپ لوگ مسلم علاقہ ڈھونڈتے ہیں تو۔ پی جی میں رک سکتے ہیں، لیکن پی جی میں آپ کی جو کلچر ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، اس پہ آپ کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، دونوں ہی کو، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو۔ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو یو کین، اگر نہیں ہے تو بہتر ہے تھوڑا سا ٹریول کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹریول کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ پڑھنے کے لیے صرف رہنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا مینٹلی پیس بھی چاہیے ہوتا ہے، اور مینٹلی پیس تب آتا ہے جب آپ لوگ اپنے اس میں رہتے ہوں، اپنے سنگت میں رہتے ہوں جہاں آپ کو رہنے کی عادت ہو، نہیں تو پتا چلا کہ کچھ دن بعد کوئی لڑکی اس کے پیار میں پڑ گئی، وہ ہینڈسم تھا، رچ تھا، اور جا کے اس نے اپنا نقاب حجاب سب ڈال دیا پیٹھ پیچھے، اور وہ مرتد ہو گئی۔ بہت سارے ہوتے ہیں لوگ
आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल देखते भी हैं, ये शुरुआत यहीं से होती है। और शुरुआत यही होती है कि पीजी में ही तो रहना है, 2 साल की तो बात है। लेकिन ये जवानी का जोश और ना समझी जो है वो पूरे नस्लों को बिगाड़ देती है, नस्लों के साथ साथ पूरे कौम को नहीं बिगाड़ देती है। क्योंकि अगर एक करता है तो फिर दूसरा करता है, दूसरा करता है तो फिर ये चैन जो है वो बनते चली जाती है। बाकी आप लोग समझदार हैं ही, आप कैंपस चुने, कॉलेज चुने, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने लिखने को कोई मना नहीं है इस्लाम में या किसी भी मजहब में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो शोभा, सॉरी, हिंद दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद इसके कुछ असातिज़ा आते हैं। इसमें से किताब कभी नहीं पूछी गई कि कौन सी किताब किसकी है, बस ये पूछा जाता है कि दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक इसमें से किसका है। तो लिख लीजिएगा, पहला मौलवी इमाम बख्श शहबाई, मौलवी इमाम बख्श शहबाई। इसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, मास्टर रामचंद्र, मास्टर रामचंद्र। ये ऐसे रहे हैं मास्टर रामचंद्र, इन्होंने तालीम भी यहीं से हासिल की है और तालीम के साथ साथ ये उस्ताद भी यहीं के बन गए। और उस्ताद बने किसके? रियाजी के, यानी कि मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक के। यहीं पर इन्होंने काम किया और यहीं पर इनको नौकरी लग गई। इसके बाद मास्टर रामचंद्र के अलावा पंडित रामकिशन दहलवी, पंडित राम पंडित रामकिशन दहलवी। और इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी ज़काउल्लाह। और इसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद, और डिप्टी नज़ीर अहमद। इसके बाद गुलशन हिंद का जो तज़किरा था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ पर रखते हैं मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। इनका भी तज़किरा है, आपको मैंने लिखवाया है। ठीक है, इसका नाम है तज़किरा शोराए हिंदी, सॉरी, तज़किरा शोराए हिंद, हिंदी कह रहा हूँ, हिंदी। बस, ये आपके जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है वो ताल्लुक़ रखते, ओ दिल्ली कॉलेज से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में मैं एक चीज़ लिखवानी आपको भूल गया, परेश। तो वहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। वैसे हिंदुस्तानी प्रेस का ताल्लुक जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है, जो 1805 में कायम की गई थी। क्या की गई थी? 1805 में कायम की गई थी। तो इसी तरीके से जैसे वहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी प्रेस कायम की गई, यहाँ पर दिल्ली में शुरू किया गया वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। इससे 3-4 सवाल बनते हैं, वही आपको जो है वो याद रखना है कि कौन कौन से नाम बन सकते हैं सवाल। पहला सवाल बनता है कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कहाँ पर कायम है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली कॉलेज में। इसके अलावा वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया? ये भी जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा मिस्टर फ्यूकस बेथोरस, जो इसके प्रिंसिपल थे, मिस्टर फ्यूकस बेथोरस, मिस्टर फ्यूकस
بیتورس جو کیا تھے اس کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا تھا ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو۔ کب کیا تھا؟ 1843 میں، یعنی کہ 1843 میں، 1843 میں۔ اور اس کا کام جیسے آپ کو پتا ہے ٹرانسلیشن کا تھا، یعنی کہ یہ زبان کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی۔ تو کون کون سی زبانوں کو ٹرانسلیشن کا کام دیا گیا تھا؟ اس میں اردو، بنگالی اور ہندی، ان 3 زبانوں کے ٹرانسلیشن کا کام جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا، ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ جس کے بانی ہیں وہ ہیں مسٹر فیوکس، اور مسٹر فیوکس کے بعد جو اس کا اصل کام کرنا شروع کیا گیا وہ کیا اسپرنگن نے۔ تو اس کا جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسپنگارن نے۔ بس یہ سوال جو ہے وہ ان سے آتے ہیں، اور کچھ نہیں آتا ہے دہلی کالج سے اور فورٹ ولیم کالج۔ آپ کی 2 چیزیں اور بچی ہیں بس، ترقی پسند تحریک اور علی گڑھ تحریک۔ کل ہم لوگ علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک کو کور کریں گے۔ آج کی کلاس بس اتنی ہی ہے، ملتے ہیں کل 8 بجے۔